یہ خیبر پختونخوا حکومت رمضان پیکیج کیوں تقسیم نہیں کر سکی؟ 10,34,000 افراد تاحال امداد کی منتظر ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ اور پھر اپوزیشن کا الزام ہے کہ تحریک انصاف اپنے ورکرز میں یہ پیسے تقسیم کرنے جا رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے اور یہ کیسے تقسیم ہوگی؟ کیا سیاسی بنیادوں پر ورکرز کے درمیان تقسیم ہو رہی ہے؟ یہ تمام صورتحال ہے جس پر آج تفصیل سے بات کریں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو جناب چلتے ہیں، پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا کہ جناب جتنے بھی مستحق لوگ ہیں ان کو ہم 12,500 روپیہ دیں گے اور یہ رمضان سپورٹ پروگرام ہوگا۔ پنجاب نے 10,000 دیا، تو یہاں پہ فیصلہ یہ ہوا، کابینہ نے فیصلہ کیا کہ یہاں پہ 12,500 روپیہ دیں گے۔ پچھلے سال بھی دیے گئے تھے، لہٰذا اس سال بھی دیں گے۔ لیکن آج 15 رمضان ہے اور لوگوں کو پیسے نہیں ملے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا حکومت کی نااہلی ہے یا بیوروکریٹس جان بوجھ کر مسائل پیدا کر رہے ہیں یا سسٹم کے اندر سے معاملے کو سست کیا جا رہا ہے؟ تو آخر تک آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ معاملہ کیا ہے۔ اب اس میں اس طرح تھا کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ 12,500 روپیہ دیا جائے گا، تقریباً 10,34,000 جو خاندان ہیں ان میں یہ یعنی انڈیویجولز کو یہ دیں گے تاکہ وہ اپنے لیے کوئی راشن لے سکیں رمضان کے حوالے سے اور ان کا رمضان جو ہے وہ اچھا گزر جائے۔ اب بدقسمتی دیکھیں کہ فروری میں محکمہ فنانس نے تقریباً یہ کوئی 12 ارب سے زیادہ رقم بنتی ہے، فنانس ڈپارٹمنٹ نے جاری کر دی۔ اب اس کے بعد یہ فنڈ جو ہے محکمہ زکوٰۃ و عشر کے پاس آ گیا۔ اب انہوں نے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو ڈی سی ہیں ڈسٹرکس میں، ڈی سی ہوں گے، اس کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنرز ہوں گے، پھر سوشل ویلفیئر کا بندہ ہوگا، ساتھ میں یہ زکوٰۃ کے عشر کا ڈپارٹمنٹ کا ایک افسر ہوگا۔ یہ کمیٹی بن جائے گی ڈسٹرکٹ وائز۔ اس کو ڈسٹرکٹ اسکروٹنی کمیٹی کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے لسٹیں بھجوانی ہیں۔ اب کمیٹی بن گئی، اب نام کون دے گا؟ اصل معاملہ تو یہ یہاں پہ آ کے جو ہے نا، اصل معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حکومت نے کہا کہ یہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں اور ہماری پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ نام دیں گے، وہ آ کے اس کمیٹی کو نام دے دیں گے، یہ کمیٹی ان کو ویریفائی کر دے گی اور پھر یہ کمیٹی جو ہے یہ ڈیٹا ٹرانسفر کر دے گی محکمہ زکوٰۃ و عشر کے پاس۔ اس کے بعد اپوزیشن کا جو الزام لگا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ دے دیتے، یا آپ جو ہے وہ کوئی اس طرح ڈیٹا دیتے کہ پتہ لگتا کہ یار یہ غریب لوگ ہیں، اب یہ تو پارٹی ورکرز کے نام دیے جا رہے ہیں اور مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کے لوگ اپنے لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں کہ جی غریب لوگ ہیں زیادہ، ان کو بھی دے دیتے ہیں۔ اب وہ تو چلو ایک طرف ہو گیا، لیکن اپوزیشن کے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کو اگنور کر دیا گیا۔ یہاں سے یہ ایشو جو ہے وہ سامنے آیا کہ جناب اپوزیشن کو بالکل لفٹ نہیں کرائی گئی اور اپنے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جی آپ جمع کر دیں اور نام آپ جو ہے نا کمیٹی کو بھیجیں، کمیٹی اس کو سکروٹنائز کیا کرے گی، بس وہاں سے فائلیں بنا کے جو بھی ڈیٹا ہے اس کو انٹر کر دے گی۔ اب میری یہاں پہ جو متعلقہ محکمے کے لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی تو ایک افسر نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے یہاں کتنے لوگ غریب ہیں، کتنے ڈسیبل ہیں، کتنے جیسے کہیں وڈوز ہیں، کتنے یتیم ہیں۔ کوئی ایسا ہمارے پاس سوشو اکنامک جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ پنجاب کے پاس ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، صوبے میں ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجبوراً ہمیں پھر ڈی سی سے کہنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ لوگ یہ ڈیٹا بنا کے ہمیں بھیجیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب آج 15 تاریخ ہو گئی رمضان کی، 10,34,000 فیملیز کو دینا ہے، اب تک 7,10,000 لوگوں کا ڈیٹا آیا ہے اور اس ڈیٹے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو پیسے بھجوا دیے تھے لیکن کچھ اے جی آفس میں مسئلہ آ گیا
تو وہ اے جی آفس سے ابھی کلیئر ہو جائے گا، تو ان کا خیال ہے کہ آج جو ہے نا ہم یہ ریلیز کر دیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 15 دن گزر گئے ہیں، غریب آدمی کے پاس تو ظاہر ہے کہ اس کو رمضان کے شروع میں مل جائیں تو اس کے دن اچھے گزر جاتے ہیں۔ جب میری اے جی آفس والوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ تو کل ہی یعنی جو گزشتہ روز ہی ہمیں یہ آیا تھا، اس کو ہم نے گزشتہ روز ہی سارا کلیئر کر دیا ہے اور ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیوروکریٹس ہیں نا ان کو بھی سمجھنا چاہیے، یعنی انتہائی مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ بھئی آپ کے پاس ڈیٹا آیا، اگر آپ کے پاس 1 لاکھ آیا ہے، 2 لاکھ آیا ہے، 5 لاکھ 7 لاکھ تو آ چکا ہے نا، چلے میں کہتا ہوں 5 لاکھ آیا، آپ پہلے مرحلے میں 5 لاکھ کو دے دیتے، باقی اگلے مرحلے میں جو آتے رہیں گے 2-3 لاکھ لوگوں کو آپ ڈالتے رہیں۔ اگر آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ جی 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آ جائیں آپ کے پاس، تو پھر آپ ان کا ڈیٹا کمپائل کریں گے، فائنل کریں گے اور پھر آپ بھجوا دیں گے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ جو انتظامی رکاوٹیں ہیں نا، ایک ڈی سی لیول پہ سلو پروسیس چل رہا ہے کہ جی انہوں نے ڈیٹا نہیں ڈالا، پھر یہاں پہ جو پشاور کے اندر ان کا آفس ہے ڈپارٹمنٹ کا زکوٰۃ و عشر کا، ان لوگوں کا کام بھی تھوڑا سا ڈیلے ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ بھئی آپ کے پاس جتنا ڈیٹا آیا ہے آپ وہ پہلے اس کو کلیئر کر دیں، ان کو پیسے مل جائیں، جو لوگ دیر سے جمع کرائیں گے ان کو دیر سے مل جائیں گے، تو یہ سمپل سی بات ہے۔ لیکن اس میں جو معاملہ زیادہ مجھے لگ رہا ہے وہ یہ الزامات جو لگ رہے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں سارے، اور پی ٹی آئی اپنے ورکرز کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے، یقیناً کر رہی ہوگی، لیکن اگر تو وہ غریب لوگ ہیں، اگر وہ واقعی غریب لوگ ہیں اور ان کے پاس ظاہر انکم اتنی نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ ان کو دے دیں۔ لیکن اگر ویسے ہی لوگوں میں مطلب آپ نے بانٹنے ہیں تو پھر وہ مناسب نہیں لگتا۔ ظاہر ہے یہ زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے، یہ اسپیشل گرانٹ ہے، یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا ہے، وہ ڈیٹا میرے خیال میں کہ سب سے مناسب ڈیٹا تھا، کیونکہ اس کے اندر کافی ویریفیکیشنز ہو چکی ہیں، بار بار ہو چکی ہیں۔ ان کو دینے کی بجائے اگر آپ نے ایم این ایز ایم پی ایز کی ڈیوٹی لگا دی تو یہ سیاسی بنیادوں پر تقسیم ہوں گے۔ وہاں پہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی دیکھیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں کو تو سال میں کم از کم ہر مہینے بھی پیسے ملتے ہیں، پھر وفاقی حکومت نے بھی دے دیے، کئی مرتبہ ان کو ایکسٹرا مل جاتے ہیں عیدوں پہ، تو ہر دفعہ ان کو ملتے ہیں، تو دوسرے جو غریب ہیں، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو سفید پوش ہیں، تو وہ رہ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے کہا کہ یہ پیسے ہم ان کو دے دیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مستحق ہے اس کو ملنے چاہیے، غیر مستحق کو یہ پیسے نہیں ملنے چاہیے۔ اس سے یقیناً تحریک انصاف کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو ان کے لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے، وہ بھی خراب ہوگی۔ دوسرا، میں وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب، آپ اپنے ایم پی ایز ایم این اے سے تو لسٹ لے رہے ہیں، آپ اپوزیشن والوں سے بھی لے لیں۔ ظاہر ہے کہ جب دیکھیں، جب پیسے جائیں گے تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا آئے گا آپ کے، کہا جا رہا ہے کہ موبائل میں آ جائیں گے پیسے، کہ یہ پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا حکومت نے رمضان سپورٹ پروگرام کے تحت یہ پیسے آپ کو دے رہی ہے، تو یقیناً وہ صوبائی حکومت کی کھاتے میں آئیں گے اور صوبائی حکومت کی جو ہے وہ پبلسٹی ہوگی۔ اس میں اپوزیشن کا صرف نام انہوں نے جمع کر کے آپ کو دینے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے بھی حلقے ہیں، تو اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو میرے خیال میں بہتر ہے۔ وفاقی حکومت بھی دے چکی ہے، پنجاب حکومت بھی دے چکی ہے، اب صوبائی حکومت جو ہے وہ کافی تاخیر ہو چکی ہے اس میں، جو یکم کو دینے چاہیے تھے فروری میں فیصلہ ہو گیا، فائنانس نے پیسے بھیج دیے۔ میری مزمل اسلم صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم نے تو ریلیز کر دیے ہوئے ہیں، بر وقت ریلیز کیے ہیں، ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے۔ جو تاخیر ہو رہی ہے یہ ڈسٹرکٹ کی طرح جو اضلاع کے ڈی سیز ہیں، اضلاع کی جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے ہو رہی ہے، دوسرا جو آگے ڈپارٹمنٹ ہے جس نے اس کو بھجوانے ہیں پیسے، ان کی طرف سے تاخیر ہے۔ تو بہرحال ڈپارٹمنٹس کی نااہلی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت کی چاہیے کہ ان معاملات کو خود دیکھے، اور جو وزیر اعلیٰ صاحب کی میں بات کرتا ہوں نا کہ گرفت نہیں ہے، تو اس طرح ان کے جو فیصلے ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، جہاں بیوروکریٹس بھی اور پولیس کے لوگ بھی ان کی اکثر نہیں مانتے، لیکن ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا سختی سے پیش آئیں تاکہ یہ معاملات جو ہیں اسٹریم لائن ہو سکیں، اور جو فیصلہ حکومت کرے وہ عوام تک اس کے ثمرات بر وقت پہنچیں اور عوام اس سے مستفید ہو سکیں۔
تو یہ تھی جی آج کی صورتحال، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو بات کی گئی ہے کہ یہ امداد تقسیم ہو جائے گی، اللہ کرے کہ آج لوگوں کو یہ پیسے مل جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔